کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوا چاہتا ہے۔ اسامہ کو دعوت دیتا ہوں۔ حافظ اسامہ رفیق الحسن کا بیٹا اسامہ تلاوت قرآن مجید ارشاد فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہماری مسجد کے طالب علم محمد اسامہ رفیق بھائی رفیق الحسن چوہان کے صاحبزادے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، علم میں، عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ ہم سب کی اولادوں کو قرآن کے قاری اور حافظ بنائے۔ ذکر خدا تو کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ عمر فاروق۔ مائک پر تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے اشعار کی صورت میں نعت شریف پیش کریں۔ ہو عرب یا عجم ہر جگہ پہ گونجتا ہے ترانہ نبی کا۔ ہو عرب یا عجم ہر جگہ پہ گونجتا ہے ترانہ نبی کا۔ کل بھی تھا ہر سو چرچا نبی کا، اور آج بھی ہے چرچا نبی کا۔ جو کی روٹی کے تھے چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، جو کی روٹی کے تھے چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، ایسی مسند تھی میرے نبی کی، ہے ایسی مسند تھی میرے نبی کی، اور ایسا
تھا کھانا نبی کا، ہو عرب یا عجم ہر جگہ پہ گونجتا ہے ترانہ نبی کا۔ یاد ہے وہ مصلی پہ جا گئی، یاد ہے وہ مصلی پہ جا گئی، اور دعاؤں میں آنسو بہا گئی۔ یاد ہے وہ مصلی پہ جا گئی اور دعاؤں میں آنسو بہا گئی۔ اپنی امت کو ہے اپنی امت کو اپنے رب سے، اپنی امت کو اپنے اللہ سے کس طرح بخشوانا نبی کا، ہو عرب یا عجم ہر جگہ پہ گونجتا ہے ترانہ نبی کا۔ اجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو فرماندے نے، اوے بندیاں میرے در تے آتا صحیح نہ، اوے میرے کو منگتا صحیح نہ، تینوں میں ضرور دواں گا، تینوں میں اوتھو دواں گا جتھے تیری پہنچ بھی نہیں ہوئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماندے نے اجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، اوے آجا میرے بندے آجا، اوے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، اوے کیوں گہرا دے بوئے کھڑکاندا ہے، اوے کیوں گہرا دے بوئے کھڑکاندا ہے، اوے میں تیرا رب ہاں کیوں شرماندہ ہے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے محل دا تذکرہ کرتے نے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے اوے میں کتے دور محل بنایا نہیں، منو ملن دا لگدا کرایا نہیں، اوے میں کتے دور محل بنایا نہیں، منو ملن دا لگدا کرایا نہیں، اوے میں بوئے تے چوکیدار کوئی بھی بٹھایا نہیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بچے نے بہت شاندار انداز میں نظم پڑھی، لیکن آپ بھی ماشاءاللہ بہت شاندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، داد دیا کریں، ساتھ ساتھ پڑھا کریں، تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں۔ اور یہ انشاءاللہ اتنی ٹھنڈ نہیں ہے جتنی ہم محسوس کر رہے ہیں، ایمان کی حرارت پیدا کریں انشاءاللہ۔ ابھی تو بہت سے ہمارے خطباء اور ابھی مہمان آنے والے ہیں، تو اگر ہم شروع میں ہی جو ہے وہ ٹھنڈک کا مظاہرہ کریں گے تو پھر حرارت کیسے پیدا ہوگی؟ ذرا جاگنے کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، مجھے پتہ چلے بلند آواز سے، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس طریقے سے آپ کو یہ آئے اچھی بات لگے، ماشاءاللہ، سبحانک اللہ، حیاک اللہ، بارک اللہ، الفاظ کہا کریں۔ وہ چھوٹی سی نعت پہلے پڑھا دیتے ہیں، پھر مولانا زاہد فاروق ڈوگر صاحب ان کا خطاب شروع کرواتے ہیں۔ بھائی اسد مائک پر آئے اور آپ کے سامنے نعت رسول مقبول مختصراً نعت ہے، اس کے بعد حضرت مولانا زاہد فاروق ڈوگر صاحب ان کا بیان ہے، اس کے متصل بعد ہمارے علماء کرام انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منزل
سب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، وہ جو ایک شہر نور الہدی ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، وہ جو ایک شہر نور الہدی ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح و شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے، جس کی ہر صبح و شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ آغاز ہو چکا ہے، احباب پوری محبت سے دل جمی سے تشریف رکھیں۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دینے لگا ہوں فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا زاہد فاروق ڈوگر صاحب، تو آپ ذرا تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دیں، ابھی تو ابتدا ہے،
آپ سست بیٹھے ہیں، بچے کو کچھ داد نہیں دیا، سبحان اللہ ماشاء اللہ، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ شامل فرمائے۔ جیسے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جون سا آدمی کوئی بات دین کی سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے آتا ہے تو اللہ اس کو قبول حج عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ جلسے، یہ کانفرنسیں انہیں رسمی نہ سمجھے، ان کے لیے بہت زیادہ محنت، بہت زیادہ کوشش، دن رات کی لگن، احباب کو دعوت، اشتہارات لگانا، علماء کو بلانا، کھانے کا انتظام کرنا، احباب کے لیے یہ سارے انتظامات کرنا، یہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ تو آپ تشریف لائے ہیں تو ان کو رسمی نہ سمجھے، یہ بڑی محنت کا کام ہے، ان کو کھیل تماشا نہ سمجھے، یہ بڑی محنت کا کام ہے۔ یہ سالانہ کانفرنسیں یہ بڑی محنت سے کی جاتی ہیں۔ آج جو آپ اس پنڈال میں تشریف فرما ہیں، اس کے لیے احباب کی بڑی محنت ہے، بڑی کوشش ہے۔ گھر گھر جا کے، گلی گلی جا کے، مسجد مسجد جا کے احباب نے دعوت دی ہے، تو آپ اس کو رسمی نہ سمجھیں۔ کچھ دعوت خطاب مولانا عادل گرجاکی صاحب ان کو دینے جا رہا ہوں۔ ان سے پہلے صرف چند اشعار، 2-3 اشعار، اس سے زیادہ نہیں، کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم عبداللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبے دا گلاف کالا دورو لہرائنی، منگو دعا اللہ سب نو بلائنی۔ کعبے دا گلاف کالا دورو لہرائنی، منگو دعا اللہ سب نو بلائنی۔ عرب دے نظارے وکھرے اللہ بنائنی، عرب دے نظارے وکھرے اللہ بنائنی۔ او خانہ غابہ جتے نبی ڈیرے لائے آ، او خانہ غابہ جتے حجی کر دے طواف نی۔ حجیاں دا خطاب سونا سانو مل جائے نی، منگو دعا اللہ سب نو بلائے نی۔ او پاک مدینے دی شان سناوا میں، پاک مدینہ جت روزہ حضور دا، می برسا اللہ رحمتاں دے نور دا، می برسا اللہ رحمتاں دے نور دا۔ اللہ جانے کد اونی آسیاں دیواریاں، اللہ جانے کد اونی ساڈی واریاں، اسے انتظار وچ عمر گزاریاں۔ کعبے دا غلاف کالا دوروں لہرائنی، منگو دعا اللہ سب نو بلائنی۔ السلام۔ ماشاءاللہ، یہ تھے بھائی عبداللہ، چند اشعار پیش کر رہے تھے۔ احباب سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا اپنی جگہوں سے اللہ کی رضا کے لیے